آج کچھ ہمارے مسلمان بھائی علماء اہل سنت کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جتنے علماء اہل سنت والے ہیں یہ شیعوں کے خلاف ہیں، یہ نفرتیں بانٹ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے قوم کو دو طریقے سے بانٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ دوستو، یہ علماء اہل سنت کے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے یہ ابھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ نفرتیں کون بانٹ رہا ہے۔ آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو سنیے، جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں۔ یہ کتاب کا نام بھی بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے ان کے امام مہدی جو ہوں گے، اس میں جو بیان کیا وہ ہماری امام مہدی نہیں ہوں گے، ان کے جو امام مہدی ہوں گے وہ کارنامہ کس طریقے سے کریں گے، اور پھر معاذ اللہ رب العالمین میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ سنیے ویڈیو، اس کے بعد میں آپ فیصلہ کرنا، اور اس کے بعد میں پھر کچھ شیعوں کو میں آپ کو دکھاؤں گا ضرور سے، اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق اعظم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آل کے اوپر کس طریقے سے لعنتیں بھیج رہے ہیں۔ آپ سب سے پہلے اس بیان کو سنیں، اس گفتگو کو سنیں، اور پھر آپ فیصلہ کر کے جانا کہ کون نفرتیں بانٹ رہا ہے، کون لوگوں کو جدا کر رہا ہے۔ سنیے۔ کتاب ہے حق الیقین، جلد ہے 2، اور اس کے مصنف ہے ان کے باقر مجلسی۔ ٹھیک ہے، یہ جو اہل تشیع ہیں، ان کے جو مہدی، ہمارے حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ تو الگ ہی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے۔ ان کے جو مہدی ہیں نا، اب یہ جب یہ مدینہ منورہ پہنچیں گے، اب صفحہ نمبر 34 ہے، ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، فیصلہ آپ نے خود کر لینا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب یہ مدینہ منورہ پہنچیں گے، یعنی کہ فرمایا جب وہ اپنے جد بزرگوار کی قبر کے پاس پہنچیں گے تو کہیں گے کہ اے لوگوں، یہ میرے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ ان کے مہدی پوچھ رہے ہیں لوگوں سے کہ کیا یہ رسول پاک علیہ السلام کی قبر ہے؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں اے مہدی آل محمد۔ حضرت پھر فرمائیں گے کہ یہ کون ہیں جو ان کے پاس دفن کیے گئے ہیں؟ لوگ کہیں گے کہ ان کے مصاحب اور ہم خواب خلیفہ اول و دوم ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی کنفرم نہیں ہوا یہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ہے۔ پہلے تو ان کے مہدی نے پوچھا کہ یہ حضور پاک علیہ السلام کے پہلو میں کون دفن کیے گئے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ خلیفہ اول و دوم ہے۔ تو پھر آگے کیا ہوتا دیکھیے، حضرت لوگوں کے سامنے مصلحتاً پوچھیں گے کہ اول کون ہے اور دوم کون ہے، اور کس سبب سے تمام خلائق میں سے ان کو میرے جد کے پاس دفن کیا گیا، یعنی کہ ریزن کیا ہے کہ ان دونوں کو یہاں کیوں دفنایا گیا ہے، اور کون اول کون دوم یہ پوچھیں گے۔ پھر آگے کیا ہوگا، پھر یہی کہیں گے ان کے مہدی کہ ممکن ہے کوئی دوسرے ہوں جو اس جگہ دفن کیے گئے ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ اے مہدی آل محمد، ان کے سوا کوئی اس جگہ دفن نہیں ہوا، یعنی کہ لوگ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہاں خلیفہ اول و دوم حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ہی دفن ہے۔ یہاں تک بھی تسلی نہیں ہوئی اور کنفرمیشن لینا باقی تھا۔ ان کو اس لیے اس جگہ دفن کیا گیا ہے کہ رسول خدا کے خلیفہ اور ان کے بیویوں کے باپ تھے۔ اب کنفرم ہو گیا یہ چیز، تو حضرت فرمائیں گے کہ کیا کوئی ہے جو اگر ان کو دیکھے تو پہچان لے؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں ہم ان کے اوصاف سے پہچان لیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کنفرم ہو گیا کہ یہاں حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ہی کی بات ہو رہی ہے۔ پھر حضرت فرمائیں گے کہ آیا کوئی ہے جس کو شک ہو کہ وہ اس جگہ دفن ہوئے ہیں؟ یعنی کہ کوئی ابھی بھی شک کرتا ہے کہ نہیں وہ لوگوں کی قبر تو کہیں اور تھی، یہاں وہ دفن نہیں ہے، کسی کو شک شبہ ہے تو بتا دو۔ لوگ کہیں گے کہ نہیں، کسی کو اس میں شک نہیں۔ پھر 3 روز کے بعد حکم دیں گے کہ دیوار کو توڑ دو، اللہ اکبر، اور دونوں کو قبر سے باہر نکالو، استغفر اللہ۔ اب اس کے آگے کی پڑھنے کی جسارت ہم نہیں کر سکتے، آپ کو حوالہ اسکین پہ اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ خود ہی پورا پڑھ لینا۔ آخری کے چند کلمات ہم آپ کو پڑھ کر بتا دیں گے، پھر حکم دیں گے، یعنی کہ ان کے جو مہدی ہیں وہ حکم دیں گے کہ ہر ظلم کے عوض جو شخص موجود ہو ان دونوں سے قصاص لے۔ پھر ان کے لیے فرمائیں گے کہ درخت سے لٹکا دے، اور ایک آگ کو حکم دیں گے کہ زمین سے برآمد ہو اور ان کو درخت کے ساتھ جلائے، اور ایک ہوا کو حکم دیں گے کہ ان کی راکھ کو دریاؤں میں پھینک دے، استغفر اللہ۔ معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ بتائیے کہ ایسا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ اور جو بات حضرت نے چھوڑی ہے بیچ میں، لکھا ہے اور پڑھ کر کے بتایا نہیں ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر آگے لکھا ہے کہ ان کے جو امام مہدی ہوں گے وہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم کو قبروں سے باہر نکالیں گے ان کے ظاہری جسم کے ساتھ میں۔ پھر لوگوں سے کہیں گے کہ ان کے لباسوں کو، یعنی ان کے کفنوں کو اتارو، تو لوگ ان کے کفن کو کھینچیں گے، وہیں پاس میں جو درخت ہوگا اس درخت میں ان کو لٹکایا جائے گا، تو فوراً اس درخت سے سبزہ اگائے گا، وہ ہرا بھرا درخت ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے ارے یہ تو کارنامہ ہو گیا ہے، یہ تو معاذ اللہ رب العالمین حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لوگ سزائیں دیں گے، اور ان کے جو امام مہدی ہوں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ جب سے دنیا بنی ہے اور دنیا کے بعد میں جب سے حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے، عمر فاروق اعظم جب سے خلیفہ بنے، وہاں سے لے کر کے جتنے معاذ اللہ رب العالمین دنیا پر زانی ہوئے ہیں، جن لوگوں نے دغابازی کی ہے، جھوٹ بکا ہے، ان سب کے گناہوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین کے اوپر ڈالا جائے گا۔
حدیث میں کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی بشارت دی ہے، صدیق کہا ہے۔ اور ایک جگہ کے اوپر مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں اس طریقے سے اٹھوں گا کہ میرے داہنے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ اور یہ ان کا عقیدہ دیکھیے۔ اب آپ بتائیے کہ نفرتیں کون بانٹ رہا ہے؟ کون نفرتیں بانٹ رہا ہے؟ ہم نفرتیں بانٹ رہے ہیں؟ ہم تو وہ بیان کر رہے ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھا اور جو ان کا عقیدہ ہے، جو ان کے آقاؤں نے کہا، جو ان کے بڑوں نے کہا ہے، وہی علماء اہل سنت چیخ چیخ کر کے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگوں ان کے دھوکے میں مت آنا۔ ہاں، انسانیت کے ناطے اگر وہ جیسے کہ آج دور حاضر میں دیکھا جائے تو اگر یہ مسلمانوں کے اوپر جب ظلم ہو رہا ہے تو ساتھ دیا، تو اس ناطے سے اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں ہمدردی ظاہر کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ ہمدردی اس نے مسلمانوں کے ساتھ میں کی۔ ایران نے یا کسی بھی دیش کے رہنے والے نے مسلمان کے ساتھ میں ہمدردی کی تو اس کا اس طریقے سے کہہ سکتا ہے یار وہ مسلمانوں کا جو ہے ساتھ دینے والا تھا، مسلمانوں کا ساتھ دینے والا تھا۔ لیکن اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے جنت کی دعائیں کرنا، اس کو مسلمان سمجھنا اور اس کو جو ہے اس کے لیے دعائیں کرنا، یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ یہ نفرتیں بانٹنا نہیں بلکہ اس کا عقیدہ ظاہر کرنا ہے، بتانا ہے لوگوں کو اس کا عقیدہ یہ تھا۔ ہاں، جب وہ دنیا پر تھا تو وہ لوگوں کو جو ہے پریشان نہیں کیا کرتا تھا، مسلمانوں کی ہیلپ کیا کرتا تھا، مسلمانوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ اب آئیے میں وہ دوسرا ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں